السلام علیکم عزیز طلبہ آج اردو کا سال اول کا لیکچر نمبر 6 نظم ختم کر رہے ہیں۔ آج نظم کے آخری 2 اشعار ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کے مفہوم اور تشریح کو یاد رکھیں۔ عزیز طلبہ اچھی طرح ان کو پڑھ لیں کتاب سے بھی، پھر اپنی ہیلپنگ بک بھی اٹھا کے دیکھیں لیکچر سننے کے بعد۔ جس چیز کی سمجھ نہیں میرے سے کویسچن بھی کرنا ہے۔ شعر نمبر 5، انسان کو شائستہ خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ شائستہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار، خوددار خود حفاظت کرنے والا، خود کی حفاظت کرنا، یاد ٹھیک ہے۔ تہذیب، کلچر، تمدن، رہن سہن، تیرے شرمندہ احسان تیرا احسان مند۔ شاعر مہر صاحب کہتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، زمانہ اندھیری کی کوٹھی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ایسا اندھیرا پھیلا ہوا تھا معاشرے کے اندر، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا تھا، بیٹی کی معاشرے میں کوئی عزت اور مقام نہیں ہوتی تھی، عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے کے اندر ایک ایسی شخصیت آئی جس نے انسان کو آ کے بتایا کہ تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہارا مرکز، تمہارا محور کیا ہے، تم خود کیا ہو، اپنی پہچان کرو۔ تمہارا مقام تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، تمہاری تہذیب، تمہاری کلچر، تمہارا رہن سہن لوگوں کو ایک مثال کے طور پر پیش آنے والا ہے، ایک نمونے کے طور پر پیش آنے والا ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھو کہ زمانہ عرب کا، آپ سلام کے آنے سے پہلے زمانہ جہلیت تھی، لوگوں کو مار دینا، بھائی بھائی کو قتل کر دینا، انسان معاشرے میں عورت کو زندہ دفن، ایسا مسئلہ۔ لیکن کیا کہتا ہے مہر قادری؟ انسان کو شائستہ بنایا، سمجھدار بنایا، خوددار، اپنی بقا کی، اپنی انا پرستی مٹا کر جینے والا، اپنی حفاظت کرنے والا بنایا۔ تہذیب، اس کے افکار، تمدن، رہن سہن، کلچر، ثقافت، کہ لوگوں کو معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ ایک طاقتور کو بتایا کہ تم نے کمزور کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ایک کمزور کو بتایا تم نے طاقتور کے ساتھ کس رویے کے ساتھ پیش آنا ہے، یعنی کہ چھوٹے کو بڑے کا اور بڑے کو چھوٹے کا مرتبہ اور مقام بتایا۔ پھر بتایا کہ تمہاری بیٹی کا کیا حق ہے، تمہاری والدہ کا کیا حق ہے، تمہارے حقوق مقرر کرنے والے عورت اور مرد میں فرق کا تعین کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے اوراق فطرت کی ترتیب کی، پھیلا ہوا اسود و احمر کے واسطے، کہ دنیا کے اندر ایک جس کا چرچا، جس کی مثال اور کوئی نہ مل سکے۔ مہر القادری جیسا گناہگار بندہ بھی اسی کے دامن سے وابستہ ہے۔ شعر نمبر 6 میں دیکھنا ہے، رحمت کا یہ عالم، عالم کہتے ہیں کیفیت کو، ٹھیک ہے، ایک عالم دنیا ہوتا ہے، اس کے مراد کیفیت۔ مہر سا گناہگار وابستہ ہے دامن، آپ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ جیسے مہر گناہگار بھی آپ کے دامن کہتے ہیں ساتھ جڑا ہوا، ٹھیک ہو گیا، جڑا ہوا، کہ شاعر کہتا ہے عالم انداز کیفیت مروت احساس، گناہگار کون، خطا کار کرنے والا، جڑا ہوا دامن سے وابستہ، کہ بیٹی چاہے کافر کی ہو یا سب بیٹیوں کی عزت برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جس حالت میں بھی ہے، وہ جس معاشرے میں رہ رہی ہے، وہ جس تہذیب سے تعلق رکھتی ہے، جس کلچر سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اے مسلمانوں تم نے اپنی طرف سے اس کو عزت و مرتبہ دینا ہے۔ رحمت کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی اعلیٰ، اتنی وسیع تر ہے کہ مہر جیسا گناہگار بندہ کہتا ہے، مہر کہتا ہے میں بہت گناہ کیے ہیں، لیکن میرے پاس ایک وسیلہ ہوگا، قیامت کے دن منظر لگا ہوگا، مہر جیسا گناہگار بندہ بھی جا کر کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے نعتیں لکھی ہیں، میں نے ساری زندگی آپ کی تعریفیں بیان کی ہیں، میں نے ساری زندگی آپ کو متعارف کروایا ہے، میں گناہگار ہوں، اے محمد عربی میرے ساتھ وسیلہ بنو، اے محمد عربی مجھے ان گناہوں کی پنڈلی جو میرے پل پہ ہوگی اس کے لیے تم میرے لیے رحمت کا سبب بنو۔ مہر جیسا گناہگار بندہ بھی آپ کے دامن سے جڑا ہوا ہوگا، آپ کے دامن سے وابستہ ہوگا۔ عزیز طلبہ یہ آج کی نظم رہی جس کے اندر ہم نے تشریح کی ہے، جس کے اندر ہم نے مفہوم کو واضح کیا ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں پھر آپ کو آخر پہ نظم کے یاد رکھنا ہے، جب بھی نظم کی تشریح کر، نظم کا عنوان کوئی بھی ہو سکتا ہے، حمد ہے تو اس کو حمد کو اللہ کی تعریف کے حوالے سے دیکھنا ہے،
ٹھیک ہے. اگر نعت ہے تو پوری اس کی تشریح نعت کے حوالے سے دیکھنی ہے. نظم کے دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی کر سکتے ہیں. ایک شعر کی 4 نمبر ہیں، اس کے بھی 4 نمبر ہیں. ایک نام ہوگا شاعر کے نام کا، ایک نمبر ہوگا نظم کے عنوان کا. اگلی نظم جو آئے گی، چاہے مثال کے طور پر تسلیم و رضا آتی ہے، یعنی نذیر اکبر آبادی کی وہ نظم ہے، اس میں بیٹا دیکھیں گے وہ تسلیم و رضا عنوان کو دیکھ کر اس کے مطابق ہم تشریح چلائیں گے. یاد رکھیں غزل کے ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہے، کیونکہ غزل کا ہر شعر الگ الگ عنوان دیتا ہے، جبکہ نظم ایک عنوان کے تحت پابند ہو جاتی ہے، اس کو ایک عنوان مل جاتا ہے، اس کے مطابق اس کی تشریح کی جاتی ہے. دونوں ایک ہی کویسچن ہے دونوں کا بیٹا، یعنی سوال نمبر 2 الف جز نظم کی آتی، بے غزل کی آتی. فرق دونوں میں کیا ہے کہ نظم ایک عنوان میں چلنی ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر اپنا الگ الگ عنوان دینا ہے. تو انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا اگلی نظم کے حوالے سے ہوگا. اس نظم کو اپنی کتاب سے بھی پڑھنا ہے بیٹا، کتاب سے دیکھنا ہے، پھر تشریح جو میں نے کی اس کو بھی دیکھنا ہے، پھر اس میں جو مشکل الفاظ آپ کو لگے آپ نے سوال بھی کرنا ہے. آج کے لیے اللہ حافظ.